اگر اپنے نازیز کی جرمنی میں ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام کے بارے میں پڑھا ہو تو آپ کو گیس چیمبرز کے بارے میں پتہ ہوگا۔ گیس چیمبرز وہ ہالز ہوتے تھے جس میں یہودیوں کے بہت بڑی تعداد کو بند کر کے ان پہ گیس، اس ہال میں گیس چھوڑی جاتی تھی جس سے دم گھٹ کے وہ تمام کے تمام مر جاتے تھے۔ ان کو گیس چیمبرز کہتے تھے، اور وہ ایک ہال نما کمرے ہوتے تھے اور چاروں طرف سے بند ہوتے تھے۔ اس میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس میں کوئی ہنڈریڈز لوگوں کو اندر گھسا دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس میں گیس چھوڑی جاتی تھی جو بہت ہی زہریلی ہوتی تھی۔ اور وہ جو زہریلی گیس تھی وہ نیچے سے پہلے بھرنا شروع ہوتی تھی، پھر وہ اوپر تک، چھت تک، اوپر تک جاتی ہوتی تھی۔ تو ہوتا کیا تھا، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب وہ نیچے سے گیس بھرنا شروع ہوتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جان بچانے کے لیے یا اپنی سانسوں کو مزید سانس حاصل کرنے کے لیے، جو کہ دم گھٹتا تھا اور ان کی سانس اکھڑتی تھی، تو وہ سروائیول کی خاطر وہ پھر اوپر سے اوپر ایک دوسروں کے کندھوں پہ، ان کے سروں پہ چڑھ کے کوشش کرتے تھے کہ اپنا لیول اونچا کر لیں اور کچھ لمحوں کی زندگی وہ مزید حاصل کر لیں۔ تو لیکن جب پھر گیس چیمبر جب کھلتا تھا اپنے ٹائم کے بعد، تو گیس چیمبر کے اندر اس کی ایک دیوار کے ساتھ ڈیڈ باڈیز کی ایک پہاڑی سی بنی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ پہاڑی سی اس طرح سے کہ وہ سارے لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے سانس لینے کی اور ڈھونڈنے کی اور زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے جو کہ اوپر چڑھ رہے ہوتے تھے وہ سارے ایک کونے میں ایک پہاڑی سی کی صورت میں گرے ہوتے تھے۔ ویسے نہیں گرے ہوتا تھا کہ جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ وہ مر کے ڈیڈ باڈی بن گئے۔ یہ مجھے واقعہ اس طرح سے یاد آیا کہ ہم لوگ اپنا گھر صاف کرتے ہیں تو کوڑا گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم اپنی گلی صاف کرتے ہیں تو ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا شہر صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے، وہ گندا رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے ہماری نہریں، ہمارے واٹر کورسز، ہمارے دریا، ہمارے سمندر، ہم ان میں اتنی غلاظت ڈالتے ہیں، ہم ان کو اتنا پولوٹیڈ کر رہے ہیں کہ راوی دنیا جہان میں، پوری دنیا میں سب سے پولوٹیڈ دریا بن گیا ہے، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے دریا سوکھ رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا سمندر گندا ہو رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے۔ ہماری گلیاں گندی ہو جائیں گی تو ہم آبادی بدل لیں گے، ہم کسی ایسی ہاؤسنگ اسکیم میں چلے جائیں گے جہاں پہ صاف ستھری گلیاں ہوں گی۔ ہمارا پانی خراب ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو منرل واٹر پی لیتے ہیں، ہمیں پاکستان سے نہیں ملے گا تو ہم باہر سے منگوا کے بھی پی لیں گے۔ ہم اپنے پیسے کی بیس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے سے آگے بھاگتے چلے جائیں گے، کسی کے کندھوں پہ، کسی کی گردن پہ چڑھ کے زیادہ کچھ 4 منٹ 5 منٹ کچھ سانس زندگی کے زیادہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن جب تک ہم اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنی نہر، اپنا سمندر اور اپنا دریا صاف نہیں کریں گے، تب تک جلدی یا بدیر مرنا تو ہمیں پڑے گا، کیونکہ ہم نے اپنی ایگزسٹنس کو زہریلا کر دیا ہے، ہم نے اپنی ایگزسٹنس کو داؤ پر لگا دیا ہے، اور جب تک ہم اس کو توجہ نہیں دیں گے تب تک ہماری سانسوں میں کچھ لمحات کا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن مکمل سروائیول ہمارا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گھر سے صفائی کرنی پڑے گی، اپنے گھر کی، اپنی گلی کی، اپنے شہر کی، اپنے واٹر کورس کی، اپنی نہر، اپنا دریا، اپنا سمندر، تب جا کر آپ اور ہم بچ سکیں گے۔